بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات سیدنا محمد وعلی عزیزان محترم، سب سے پہلے تو خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے اعیاد شعبانیہ میں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ تمام مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور ان کا ذکر کریں کہ جن کا ذکر پروردگار کرتا ہے، اور اس کے بعد بہرحال آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں اور مولانا سید بزرگوار کے، سید ناصر کے، باقی طبقے، حضرت صاحب، حاجی صاحب، ان سب کے بہرحال انہوں نے جو ہے وہ یہ موقع دیا اور کافی عرصے سے یہ میرے پیچھے لگے رہے اور ابھی بھی ان سب نے اتنا خطاب پڑھ لیا کہ میرے خطاب کی گنجائش بچی نہیں ہے، لیکن بہرحال خطاب تو میں کر کے جاؤں گا۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، وہ کہتے تھے کہ پروردگار مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تیرے راستے پہ آؤں گا تو بڑی مشکلات آئیں گی، لیکن اب تو میں آ گیا ہوں، تو اب جتنی بھی آتی ہیں آتی رہتی، اب میں بھی آ گیا ہوں، اب تو جو آتا رہے گا میں آپ کو دیتا رہوں گا، آپ کتنی دیر بیدار رہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ عزیزان محترم، جشن غازی با وفا کا ہے اور ظاہر مہمان خاص ہوتا ہے ہر محفل میں، تو یہاں ذکر خاص بھی با وفا کا ہے اور اسی کے صدقے میں جو ملے گا آج ہم سب کو بہرحال مجھے بھی عطا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب انسان بیان کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اصل میں ہمیں بھی عطا ہو رہا ہوتا ہے اور ہم بھی اسی رزق کے لیے اس جگہ پہ آتے ہیں۔ باب الحوائج یعنی حاجتوں کا دروازہ، یہ القاب صرف 3 شخصیتوں کے پاس ہیں، ویسے تو سارے ہی باب ہیں، اور اگر آپ زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت فرماتے ہیں تو آپ وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ باب اللہ کا دروازہ یہی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ خدا نخواستہ اللہ کا گھر ہے جو اس کا دروازہ ہے، نہیں، یعنی گھر ہونا نہیں، در ورودی کو بتاتا ہے کہ اس دروازے کے بغیر جگہ نہیں ہے کوئی۔ باب اللہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا دروازہ یہی ہے۔ اب ادھر ادھر سے تم اللہ تک نہیں کہیں اور پہنچو گے تو بہتر ہے یہیں سے آؤ۔ باب الحوائج بھی دروازہ ہے، ساری حاجتیں پوری کرنے والے ہیں، لیکن بہرحال کچھ الفاظ جو ہیں وہ مخصوص ہیں۔ اچھا ممبر ہل رہا ہے، یہ لو میں ہی گر جاؤں گا، تو جو میرے آس پاس بیٹھے ہیں وہی بیٹھ جاؤ۔ تو وہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بہرحال کیونکہ جیسن ہے تو آپ کو، اور ہمارے ہی دوست تھے، صحت ان کی اچھی تھی، تصویریں کھینچ رہے تھے کیمرے سے ادھر ادھر، اچانک سے مجھے تھوڑا سے مجھے لگا کہ ممبر کو کوئی زلزلہ آیا، تو تصویر کھینچتے کھینچتے ممبر میں گھس گیا، تو شکر ہے وہ میرے دوست بات میں کہنے ہاں صاحب بچ گیا، ورنہ آپ ممبر کے شہید کہلاتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ بھائی یہاں مجھے کچھ ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، عرضہ ہے بہرحال آپ کی مسکراہٹیں مومن کے چہرے پر جو ہے وہ خیرات عطا کرتی ہیں، مومن کو مسکراتے رہنا چاہیے۔ روایت ہے کہ کسی کے چہرے کو دیکھ کر مسکراہو، یہ خود ایک صدقہ ہے۔ صدقہ صرف پیسے سے نہیں ہوتا، صدقہ مسکرا کے دیکھ لو، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو بہرحال ابھی تک انشاءاللہ آپ اپنے وجود سے اسی پوزیٹیوٹی کو، اسی مثبت چیزوں کو ہواؤں میں، اور ماشاءاللہ اتنا بہترین
آپ نے جشن کا انتظام کیا ہے، اور اسی طرح خدا کرے کہ ہمیں بہشت میں بھی ایسے ہی جشن نصیب ہو۔ تو باب الحوائج سے 3 اشخاص کے پاس ہے، ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ہے، ایک حضرت علی اصغر کے پاس ہے، اور ایک حضرت عباس علیہ السلام کے پاس ہے۔ اب یہ جو القاب ہیں، یہ جو لقب ہیں، یہ آئمہ علیہ السلام نے عطا کیے ہیں۔ اس سے ایک چیز تو ظاہر ہو گئی، باب الحوائج یعنی حاجتوں کا دروازہ، یعنی یہ تو واضح ہو گیا کہ ان سے مانگا جا سکتا ہے۔ بھئی باب الحوائج یعنی حاجتیں، یہ دروازہ ہے، اپنی حاجتیں لے کر آؤ۔ اب یہاں لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی کس سے مانگے، ان سے مانگے کہ اللہ سے مانگے؟ تو بھائی اللہ نے خود ہی کہا ہے ان کے ذریعے سے آؤ۔ ان سے مانگنے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ یہ کوئی بغیر اللہ کے ہی خدا نخواستہ، انہیں اللہ ہی نے عطا کیا ہے۔ ہم دنیا میں بھی تو مانگتے ہیں ایک دوسرے سے، تو نہیں مانگو بھائی، تندور والے سے روٹی مت مانگو، جاؤ پیٹرول بھی خود اپنا نکالو، خود ہی گاڑی میں ڈالو۔ تو یہ تو دنیا کا قانون ہے، نظام ایسا بنایا ہے، ہر چیز کو دوسروں سے منسلک کیا ہے پروردگار نے۔ یہ خدا کا نظام ہے، وہ بہتر جانتا تھا کس کو کیسے چلانا ہے، مدبر الامور ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو کس کی طرف؟ خدا کی طرف۔ لیکن اس نے نظام بنایا ہی ایسے کہ وہ اپنی چیزوں کو اس نے دیا ہوا ہے، اور یہ سب اسی کے حقوق سے، اسی کے امر سے جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ باب الحوائج ایسا ہی ہے، اور یہ تو ایسی حاجت کا دروازہ ہے کہ جس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم کربلا جائیں۔ خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، ضروری نہیں۔ یہ غازی عباس کے پاس فضیلت ہے کہ حضرت عباس کے علم سے مومن کی شناخت ہوتی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، میں آپ کو کسی اور بات نہیں، لیکن میں لفظوں میں کھیلنے کا عادی نہیں ہوں، میں مفہوم کو انتقال کرنے کے لیے آتا ہوں۔ آپ خود سمجھیں، اس ہستی کو سمجھیں، اس کردار کو سمجھیں کہ خدا نے اس کردار میں اتنی وسعت دی، اور وہ کیوں دی وہ میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ کو منتقل کر کے جاؤں گا۔ اس کردار میں خدا نے اتنی وسعت دی کہ پوری دنیا میں وہ جو کربلا میں علم اٹھایا تھا، اس علم کو پوری دنیا میں سجا دیا۔ یعنی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ معاملہ اس وسعت کا ہے جو عباس باوفا کے پاس ہے۔ ظاہر میں لگا کہ حضرت عباس نے جنگ نہیں لڑی، ظاہر میں لگا، لیکن آج تک جیت رہا ہے، جیت رہا ہے۔ جہاں جہاں مومن ہوتا ہے وہاں پرچم عباس کا ہے، اور جہاں جہاں سے گزرو، کسی شہر سے، کسی گلی سے، کسی کوچے سے، میں تو ایسے بھی جو ہے وہ مولا کے صدقے میں جو ہے وہ کراچی سے بائی روڈ آیا ہوں، ہر شہروں سے ہوتا جہاں جہاں مومنین تھے، ہر جگہ جہاں بھی علم نظر آتا ہے دل کھچ جاتا ہے۔ کتنی وسعت ہے، اور صرف یہاں نہیں ہے، میں دنیا میں بہت ممالک میں جاتا ہوں، ہر جگہ بے شک کسی نے اپنے گھر میں لگایا ہوا ہوتا ہے، کسی کے یہاں چھوٹا ہوتا ہے، کسی کے یہاں بڑا ہوتا ہے، فرق نہیں ہوتا، علم عباس کا ہے۔ یہ حضرت عباس کی جیت ہے کربلا کے۔ وہ دشمن سمجھا کہ میں 2 بازوؤں کو شہید کر دوں گا اور اس علم کو سرنگوں کر دوں گا، یہ اس کی بھول ہے۔ آج پوری دنیا کے جوان عزاداری میں، جلوسوں میں
بھاگ بھاگ کر اس علم کو اٹھاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ تم نے 2 بازوؤں کو شہید کیا تھا، لاکھوں بازو حضرت عباس کے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ با وفا با وفا آنکھوں کو بلند کر کے با وفا با وفا با وفا با وفا اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ یہ وسعت ہے اس کی۔ یہاں ماں منتیں مانگتی ہے کہ مجھے ایسا فرزند دے جو تیرا علم اٹھائے۔ یہ حقیقت ہے، یعنی یہاں باب العوائز نے اپنے آپ کو کربلا میں محدود نہیں رکھا، پوری دنیا حضرت عباس، جہاں جس کو مانگنا ہوتا ہے، چاہے گھر میں چھوٹا سا علم ہو، چاہے شہر میں بڑا سا علم ہو، وہ علم کے پاس آتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں عباس کی جاگیر میں آ گیا، عباس کی جاگیر میں آ گیا، اب جو مانگو اپنے آپ کو منقطع سمجھتا ہے اور صرف حضرت عباس سے جڑا ہوا سمجھتا ہے۔ عزیزان محترم، مجھے نہیں پتا ہم نے زندگی میں معجزے دیکھے نہیں دیکھے، ہم نے تھوڑے دیکھے معجزے، اور ہماری والدہ خدا ان کے درجات بلند فرمائے، مومنہ خاتون تھی، ظاہر ہے ان کی اس ثمر کا نتیجہ ہم جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کے ذریعے سے دنیا میں ظہور کیا۔ ہمیں تو خود حضرت عباس کے صدقے ہی میں عطا کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے تو نام ہی میں عباس آتا ہے، نصرت عباس، یعنی حضرت عباس کی کامیابی یہی ہے۔ اب جلنے والوں کو میں کہاں تک یا عباس 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 اللہم صلی علی محمد۔ ہماری بات مومنہ خاتون تھی، ان کی جاننے والے اہل سنت فیملی تھی، میرے خیال میں ان کے کوئی 8-10 سال سے اولاد نہیں تھی، وہ محلے میں رہتے تھے، ہمارے والدہ سے بہت قریب تھے، تو والدہ نے انہیں کہا کہ میرے ساتھ علم پہ چل، عقیدہ، یقین، معرفت، کہا کہ میرے ساتھ علم پہ چلو۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا عباس آپ کو بیٹا دے گا، عباس آپ کو بیٹا دے گا، بس اس کی نیاز دیتے رہیے گا۔ اب ظاہر ہے وہ آئے اور میں خود یقین گواہ، خدا نے انہیں 4 بیٹے دیے حضرت عباس کے صدقے میں۔ یہ جو حضرت ام البنین کو 4 بیٹے تھے نا، 4 بیٹے دیے۔ اب خدا ان کی زندگیاں سلامت رکھے، خدا ان کو زمان میں رکھے۔ ہم کمزور ہوتے ہیں، ان کی عطا میں کمی نہیں، ہمیں بعض اوقات مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، وہ تو دے رہے ہیں، وہ تو سب کو دیتے ہیں انسان محترم۔ اور اس ہستی کے، اس شخصیت کہ جس کے لیے خود معصوم تعریفیں بیان کر رہے ہیں، یہ حضرت عباس، باقی کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو معصومین کے بعد اس مقام پر ہیں کہ معصومین کے بعد ان کا مقام آتا ہے۔ کچھ ہستیاں واقعی جیسے حضرت اللہ عثمان بحیثیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہی فرماتے تھے، خاص طور پہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ قم میں جو ہے، خاص وہ ان کا اپنا نام کہ یہ ظاہر ہے معصومین کے بعد ہے، لیکن پھر ان کے بعد سب سے اوپر ہے۔ یہ 3 ہستیاں زیادہ ایسی ہیں، ایک حضرت عباس، ایک حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور ایک حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ۔ یہ اللہ صلی علی محمد، یہ کیوں آدمی اس مقام پہ پہنچتا ہے؟ بس آپ کی تھوڑی سی توجہ، تاکہ ہم دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں ایسی کون سی خاص چیز تھی۔ اولادیں تو اور بھی تھیں اور شاعری قابل احترام ہیں، لیکن یہ ان کو مقام کیسے مل گئے؟ تو جتنے بھی علماء نے بیان کیا اور خود زیارت
حضرت عباس کے اندر چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ السلام خود حضرت یعنی خود امام ہے، معصوم ہے، یعنی حجت خدا ہے کائنات میں، وہ غازی عباس کی خدمت میں پہنچ کر السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، یعنی عبد صالح کہہ کر سلام کر رہے ہیں، یہ خود عبد صالح ہے۔ یا حضرت ابراہیم قرآن میں دعا کر رہے ہیں پروردگار مجھے صالحین بندوں میں داخل کر، یہاں حضرت موسیٰ دعائیں کر رہے ہیں، حضرت انبیاء ایسی دعائیں کر رہے ہیں ہمیں صالحین میں سے قرار دے، یہاں چھٹا امام کہہ رہا ہے السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح، یعنی کیا مقام ہوگا حضرت عباس کا۔ اور جانے محترم بارے اسی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں کہ وہ جو خاصیت ہوتی ہے انسان کو بلند کرتی ہے۔ انسان کچھ لوگ اپنے زمانے کے لیے بلند ہو جاتے ہیں، اپنے زمانے میں مشہور رہتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی حساب سے ہو چاہے وہ دینی حساب سے ہو۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو زمان اور مکان کو توڑ دیتی ہیں، ان کے لیے زمانہ مکان کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ ہر دور میں پرواز کرتے ہیں۔ اور یہ ہستیوں کا جو کمال ہوتا ہے یقیناً کوئی ایسی خاصیت ہوتی ہے، کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جسے ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس راستے پر چلیں۔ نتیجہ دوں گا کہ کیوں ہمیں اس طرح چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی زندگیوں میں آپ نے سنتے رہتے ہیں، اور بہرحال ہم اپنی زندگیوں میں علماء کو دیکھتے ہیں، شہداء کو دیکھتے ہیں، شہید موسیٰ نقوی جیسی شخصیت کہ جو بہرحال آپ کے اپنے اس جگہ کی ہے، آج تک لوگوں کے اذہان جو ہیں وہ شہید کے اشعار سے معطر ہوتے ہیں۔ آج بھی جب آپ کو ان کا کلام سنتے ہیں، کوئی چیز سنتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ شہید ویسے ہی بیان کر رہا ہے جیسے پہلے بیان کرتا تھا۔ بہرحال کیوں اس مقام پہ پہنچ گئے؟ کیونکہ لفظ جو تھے وہ وفائے اہل بیت کے پیکر تھے، خوشبوئیں وہی محبت اہل بیت کو معطر کرتی تھی، اس لیے آپ کے اور میرے ذہنوں میں شخصیتیں زندہ رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے علماء کی جو اہل بیت کی شان میں جنہوں نے اشعار لکھے، جنہوں نے کتابیں لکھی، جنہوں نے قلم اٹھائے، ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، اور بہت مشہور عالم دین تو ان کا واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے کی شدید طبیعت خراب ہوئی، ان کی زوجہ ان کے لیے کچھ شہد میں پانی گھول کے بیٹے کو لائیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی انگلی جو ہے وہ اس میں گھول دی، تو زوجہ نے بولا کہ نہیں میں چمچ لاؤں، کہا نہیں میں نے اس انگلی سے احادیث معصومین کو لکھا ہے، احادیث میں جانتا ہوں، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اس کو شفا نصیب ہو جائے۔ یعنی کہا، یعنی صرف لکھا ہے، خود کیا ہوں گے؟ لکھنے والے ایسے ہو گئے۔ آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں کہ عالم دین کا واقعہ کہ میری ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے خدا نے یہ عطا کیا ہوا تھا کہ وہ کسی کو بھی مریض کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ تو کہا یہ کیسے عنایت ہوئی آپ کو؟ کہا کہ میں بہت شدید مریض تھا اور اس مرض کی حالت میں بے ہوش ہوا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ہوں، امام کی خدمت میں موجود ہوں، خدام موجود ہے، بہت میری حالت، میں نے کہا مولا میں شدید مریض ہوں، تو مولا کے ہاتھ میں رومال تھا، انہوں نے وہ رومال خادم کو دیا، میں نے اس رومال کو پکڑا اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا مرض ختم ہو چکا تھا، خود تو میں ٹھیک ہو گیا لیکن اس رومال کو جسے میں نے پکڑا تھا اس کے بعد میں جس کو ہاتھ لگاتا تھا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اگر امام نے رومال کے بجائے اپنا ہاتھ مس کرایا ہوتا تو میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا۔ تو یہ ہے اہل بیت کے ماننے والے،
اہل بیت تو ہم نہ لفظوں میں اس کو سمیٹ سکتے ہیں نہ زمانے انہیں سمیٹ سکتے ہیں. جب قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں تو سمندر سیاہی بن جائیں تو کلمات اللہ کے فضائل نہیں بیان کر سکتے. اور کلمت اللہ مولا کائنات کا لقب ہے. جانے محترم اجازت کرتے ہیں کہ کلمت اللہ آپ ہی ہیں. اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ان فضیلتوں کو اپنے وجود میں ظہور کیسے دیں. اصل تو کمال یہ ہے مطلب آپ سن کے چلے جائیں اور زندگی کا اثر نہ ہو. تو عزیزان محترم کمال تو یہی ہے کہ وہ فضیلت وجود میں ظہور کرے. جو بھی فضیلت سنے اب ان جیسے نہیں ہو سکتے, ان کے غلاموں جیسے نہیں ہو سکتے. اب جب ہم کو کہتے ہیں کہ بچے کام کریں کوئی ارے وہ تو مولا تھا, ہم کہاں کر سکتے ہیں مولانا. اچھا تو بھائی ان کے تو جو جنہوں نے ان کو سکھایا ان جیسے ہو جاؤ نہیں. ارے وہ تو مولا کے نوکر تھے تو بھائی پھر کیسے, تو پھر ہم نیچے آ جاتے ہیں. اچھا علماء تک کر لو, وہ تو علماء ہیں. اچھا بھائی تو بھائی شہداء جوانوں کی مان لو, یعنی کیونکہ خود نہیں کرنا تو نہیں کرنا. لیکن عزیزان محترم اصل لیکن آپ اور میں بھی دنیا میں آئے ہیں نا, یقیناً خدا نے ہمیں بیکار خلق نہیں کیا. خدا جب کہتا ہے کہ میں نے کسی چیز کو بیکار خلق, ہر چیز وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے عبادت کی بندگی کی. آپ کا وجود بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا میرا ہے. اسی لیے خدا نے آپ کے لیے بھی سارے دروازے کھولے جو میرے لیے کھولے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان فضیلتوں کو اپنے وجود میں سمیٹیں کیسے. جس نے جتنا سمیٹ لیا وہ اتنا پرواز کرتا گیا. یہی شان تھی غازی عباس کی. مطیع للہ و رسول کا مطیع, علی کا مطیع ہے, سیدہ کا مطیع. یہ اطاعت تھی جو حضرت عباس کو پرواز دی. دو بازو شہید ہو گئے. روایت میں ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام بہشت میں دو بازو کے بجائے دو پروں کے ساتھ پرواز کریں گے. روایت ہے معصوم سے کہ جب روز قیامت میں شہداء یعنی باقی سب تو اپنی جگہ, جو شہداء ہیں وہ جب غازی عباس کا مرتبہ دیکھیں گے تو رشک کھائیں گے کہ کیا مقام ہے عباس کا. اب اس مقام کو عزیزان محترم یہ عطا کیسے ہو گئی. بھائی تو اور بھی تھے, کربلا میں اور بھی تھے, سب گوہر ہے. امام حسین علیہ السلام کا کلمہ بیان کر رہا تھا. امام حسین کا کے اندر خدا نے جو امام حسین کو ظاہر ہے, امام حسین وہ ہستی ہے کہ پوری دنیا اسی میں سمیٹی ہوئی ہے. کائنات حسین کے نام کے اندر سمٹ گئی ہے. ابھی بھی روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ شب جمعہ جو کل گزری تمام ارواحیں, تمام روحیں, چاہے وہ اولیاء کی ہوں چاہے وہ اوصیاء کی ہوں, ساری ارواحیں اور کہیں نہیں جاتی, سب کربلا جاتی ہیں. یعنی ہر کسی کو اپنی طرف سمیٹا ہوا ہے. تمام ائمہ, تمام انبیاء, کسی اور کے لیے ہم نے نہیں سنا کہ جاتی ہوں. یہاں شب جمعہ سب جاتے ہیں. یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنے اس راستے میں 28 رجب کے بعد سے کربلا کے مقام تک پورے راستے سے ایسے ہیروں کو اٹھایا اور ان کو کربلا میں جا کر ایسا سجایا کہ ان کے نور سے آج تک دنیا ہدایت پا رہی ہے. یہ امام کا کام تھا. یہ گوہر شناسی امام کی تھی. یہ ہیرے کی پہچان امام جانتا ہے. بس صلاحیت ہو, نکھارنا ان کا کام. یہ جس پر نگاہ کرم کر دے اسے یہ بوزر و کمبر بنا دیتے ہیں. یہ جس پر نگاہ کر دے اسے زرارہ بنا دیتے ہیں. یہ جس پر نگاہ کر دے اسے بہلول دانا بنا دیتے ہیں. اب ہمارے اپنے اوپر بھی ہے کہ یہ ہم پہ بھی نگاہ کرم کریں, کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی میں جو چیز محور ہے وہ امامت ہے.
امامت تھوڑا سا خشک کا تڑکا لگاؤں پھر اس کے بعد تھوڑا سا بعض اوقات صاحب جشن ایسا ہونا چاہیے کہ بس ہر جملے میں پبلک یہاں سے وہاں تک کھڑی ہو جائے. دیکھیں جشن تو وہ ہے کہ جس پہ امام راضی ہو. بانی کبھی راضی نہیں ہوتا, لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے. لوگوں کی ضرورت الگ ہوتی ہے. یہ مسئلہ تھا, وہ مسئلہ تھا, بیٹھنے کی جگہ یہ نہیں تھی, نیاز ایسی تھی, فلانی تھی, یہ تھی, وہ تھی. بانی کے اپنے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. مولانا بھی راضی نہیں ہوتا, ایسا تھا ویسا تھا, بیٹھنے کی جگہ صحیح نہیں تھی, کھانا صحیح نہیں تھا, فلانا صحیح نہیں تھی. جاتے جاتے آخر میں لفافہ پکڑایا کہ کچھ کہہ بھی نہ سکے, گھر جا کے کھولا وہ بھی صحیح نہیں تھا. لیکن عزیزان محترم, راضی امام کو کرنا ہے. با وفا کی مجلس میں بیٹھے ہیں, با وفا کا کمال یہی تھا. اسی لیے تو لفظ جھک گئے حضرت عباس پر. وفا کو خوبصورتی ہی حضرت عباس نے دی ہے, ورنہ آپ یقین کریں وفا اتنا خوبصورت نہیں تھا. جب عباس کے ساتھ جڑا تو پھر پتا چلا وفا کہتے کیسے ہیں. ایثار, قربانی, یہ لفظ تھے, ان کو وجود دیا حضرت عباس نے. اطاعت, مطیع ہونا سنا ہوا تھا لوگوں نے. جب ان الفاظ نے اس وجود کو کربلا میں دیکھا, وہ بھی مطیع ہو گئے کہ کیسا اطاعت کا پیکر ہے کہ اتنا جری شجاع ہوتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے آپ کیا کام کرا رہے ہیں مولا. عباس خیمے لگا دو, یہ نہیں کہا یہ میرا کام ہے, لگا دیا. عباس خیمے اٹھا دو, اٹھا دیے. مطیع, سالار, حیدر کرار کا بیٹا, جسے سکھایا حیدر کرار. جنگ میں جانتے نا آپ, ایک جنگ مشہور جنگ کے اندر کے امام حسن بھی ہیں, امام حسین بھی ہیں, ان کو نہیں بھیجا, نقاب پوش جوان کو بھیجا. جب وہ لڑنے لگا نا لوگ سمجھے علی لڑ رہا ہے. پوچھنے والا نے پوچھا کون ہے, عباس میرا بیٹا. کہا تو آپ نے حسن حسین کو کیوں نہیں بھیجا؟ کہا وہ رسول کے فرزند ہیں. سبحان اللہ, یہ میرا بیٹا ہے. یہی تو ناز تھا بنی ہاشم کو کہ قمر بنی ہاشم ہے. بنی ہاشم بہت پہلے سے تھے. حضرت عبد المطلب بنی ہاشم, حضرت عبداللہ بنی ہاشم, حضرت ابو طالب بنی ہاشم, یہ سب بنی ہاشم ہیں. لیکن ان کا چاند حضرت عباس ہے. یہ طلوع ہوا تو پھر روشنی پھیلی ہے. اس لیے حضرت امیر المومنین نے اپنے بھائی سے کہا تھا نا کہ مجھے ایسے گھرانے میں میرا رشتہ کرواؤ کہ جس سے شجاع فرزند پیدا ہو. ایسا شجاع فرزند کہ جو تیار ہی کربلا کے لیے ہوا, جسے پیدا ہی کربلا کے لیے کیا گیا. اپنے آخری وقت میں مولا کائنات نے اپنے سارے بچوں کو امام حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا, مگر عباس کو حسین کیا کہا یہ تمہارے لیے ہے. کتنی خوش قسمت ہستی ہے کہ جو پیدا ہی حسین کے لیے. یعنی واقعی اپنے والد کا صحیح وارث ہے عباس. یہاں مولا کائنات کیوں پیدا ہوئے؟ رسول کی غلامی کے لیے. جہاں جہاں رسول وہاں وہاں علی. اس لیے رسول کی زندگی میں کبھی کچھ اور بیان نہیں کیا, ہر وقت علی علی کیا, علی علی کیا. اب آپ کا رنگ مولا کا نام آتا ہے, یہ نام ایسا ہے چہرے کھل جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے, یہ نام مومن اور منافق کی پہچان ہے. آپ نام لے لیں چہرے سے پتہ چل جائے گا. آپ کو شجرہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا صاحب نے بڑا زور لگایا شجرے پہ.
یا پھول پھینکیے ماریے مت، یہ نہ حادثہ ہو جائے کوئی نہ کوئی، پتہ چلا کسی کو وہاں سب کیا ہو گیا، نشان پڑ گیا، کہاں پھول مار دیا پبلک نے۔ تو بھائی کچھ پھول تو کھلتے ہی مزاروں کے لیے ہیں، تو بہرحال ہمیں مزار نہ بنا دیجیے گا۔ عزیزان محترم، مولا کا نام ایسا ہے، یہ نام ہی وجودوں کو یا مہکا دیتا ہے یا جلا دیتا ہے، اور یہ آج تک ایسا ہے۔ جرداق مسیح جس نے کتاب لکھی The Voice of Human Justice، جس کا ترجمہ اردو میں بھی شاید ہو چکا ہے غالباً، کہ میں نے دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں دیکھی، خود مسیح ہے، خود کرسچن ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس نے یہ کتاب لکھی کیسے، اس کا ایک دوست تھا مسلمان شیعہ لبنان کا ہے، اسے ایک کتاب دی نہج البلاغہ، اس نے لے لی اور جا کے اپنی لائبریری میں رکھ دی۔ ایسے ہی اس نے کھولا تو اس میں ایک اس نے پڑھا کہ دنیا جو ہے وہ جتنے بھی عناصر ہیں سب پانی سے بنے ہیں، اس نے بند کر دی۔ پھر کسی دنیا میں کانفرنس میں گیا اور اس دنیا میں کانفرنس یہ تھی کہ دنیا وجود میں کس چیز سے آئی ہے، تو سب بیان کرنے لگے اس سے، تو وہاں پہ یہ ہوا کہ پانی سے سب کچھ جو ہے وہ وجود آیا۔ اس کے ذہن میں ایک دم کلک کیا کہ یہ میں نے کہیں اور پڑھا تھا، اسے یاد آیا تو یہ پہنچا، اس نے نہج البلاغہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی 100 دفعہ پڑھی۔ ہمارے گھر میں نہج البلاغہ ہے، میں مولائی تو کتا ہوں لیکن میں صرف حلیے سے ہوں مولائی، مجھے کیا پتا نہج البلاغہ کہاں ہے۔ مجھے نہج البلاغہ پوچھا، آپ کسی مومن سے مجھے نہج البلاغہ قرآن کے بعد بہترین کتاب ہے نہج البلاغہ۔ اچھا پڑھی کبھی؟ کتنے خطبے؟ ارے ہم تو مولائی ہیں خالی، بھائی مولائی مولا کی اطاعت سے بنتا ہے۔ مولائی دیکھنے ہیں نا تاریخ میں، تو میثم تمار کو دیکھو، مقداد کو دیکھو، سلمان کو دیکھو، یہ ہے مولائی۔ ہم تو ان کی پاؤں کی دھولوں کی خاک بھی نہیں، لیکن بہرحال حق تو ادا کریں۔ خیر میں زیادہ ٹینشن نہیں دیتا، جیسے کہتے ہیں آپ لوگ ڈپریشن میں آ جائیں۔ اس نے کہتے ہیں 200 سے زیادہ دفعہ نہج البلاغہ پڑھی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں کسی ہستی کو نہیں پایا ایسا جس میں دو متضاد صلاحیتیں جمع ہوں، دو متضاد صلاحیتیں جمع ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر شجاع ہے میدان جنگ میں تو محراب میں عابد نہیں ہوگا، عابد نہیں ہوگا۔ اگر فلاں مقام پر ایسا ہے تو پھر دوسرے مقام پر ایسا نہیں۔ کہا یہی ایک ہستی مجھے نظر آئی کہ جو خدا کی عبادت میں اتنا گریا اور اتنی عبادتیں کرتا ہے کہ لا یمکن الفرار من حکومت کی صدائیں رات کی عبادتوں میں دعاؤں میں دیتا ہے کہ مولائی یا مولا انت المولا انا العبد وهل يرم العبد الا المولا۔ یعنی مولا کی مناجات عزیزان محترم، مولائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ یہ مناجات پڑھیں۔ مناجات امیر المومنین کے نام سے مفاتیح الجناح کے اندر ہے، کوفہ مسجد کوفہ کے اعمال میں ہے یہ، کیونکہ مولا مسجد کوفہ کی محراب میں اس کو پڑھا کرتے تھے، مولائی یا مولا انت الرازق انا المرزوق وهل جاء المرزوق الا الرازق، کہ تو رازق ہے پروردگار، میں تجھ سے رزق پانے والا ہوں، مگر کیا تو رحم نہیں کرے گا جبکہ تو رازق ہے میں تیرا بندہ۔ یہ مولا کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں پایا، اور کہتا ہے کہ میں اس سے بڑی مظلوم شخصیت کو بھی دنیا میں نہیں دیکھا۔ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو ان کے دشمن کم ہو جاتے ہیں، کہاں اگر یہ وہ ہستی ہے کہ اس کی جانے کے بعد بھی، ان کے جانے کے بعد دشمن
اضافے میں ہیں. اور اس سے بڑا ظلم نہیں ہے عزیزان محترم. دوسروں کو کیا بولیں آپ؟ اپنے آپ سے مولا کے نام پر ہم آپس میں ایک دوسرے کو لڑوا رہے ہیں. یہ نہیں ہے حضرت علی کے نام پر ایک دوسرے میں اختلاف پیدا کرتے ہیں. نمازی عزادار کا ڈفرنس پیدا کرتے ہیں جبکہ سب ایک ہی ہے. وہ نمازی ہی نہیں ہو سکتا جو عزاداری کر کے نہ آیا ہو, اور وہ عزادار ہی نہیں ہو سکتا جس نے نماز پڑھ کے عزاداری نہ کی ہو. یہ دو چیزیں لا ینفک ہیں, جدا نہیں ہیں. یہ ہمیں لڑایا جاتا ہے. اچھا لوگوں کو کیونکہ مولا کے نام سے محبت ہے تو آپ کو لگتا ہے جو بھی نام لے رہا ہوگا وہ اچھا ہوگا. ایسا نہیں ہے عزیزانو. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے کرائیٹیریا دیا, کردار دیے کہ اگر ان کردار پہ نظر آؤ تو ان کی پیروی کرو, ورنہ چھوڑ دو. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ وہ کردار کہاں ہیں آج ہماری زندگی میں, ان کردار کو کہاں. سید بحر العلوم کہ جو بہت بڑے علماء اور کہتے ہیں علامہ طباطبائی کے بھائی سید حسن الہی طباطبائی کہتے ہیں کہ ان کے پاس روحوں کو بلانے کا علم تھا تو وہ سب کی ارواح کو بلاتے تھے. کچھ روحیں کہتے ہیں کہ نہیں آ پاتی تھی ان کے پاس. ان میں سے کچھ علماء تھے, اس میں سے ایک سید ابن طاؤس جن کا مستند مقتل ہے امام حسین کا, اور ایک یہ سید مہدی بحر العلوم. تو انہوں نے پیغام بھیجوایا ان کو کہ ہمیں مت بلائیں, ہم جہاں پر ہیں وہاں ہمیں فرصت نہیں ہے عالم برزخ میں. کہا کہاں ہیں؟ کہا ہم امیر المومنین کے دروازے کے نگہبان ہیں, ہمیں فرصت نہیں ہے کہ روح بھی آئے آپ کے پاس. وہاں نوکری اتنی ہے ذانے محترم. یہ سب جتنا علم ہے, نجف, حوض علمیہ, کم, یہ سب مولا کائنات کے صدقے میں ہے. باب علم ہے. انا مدینۃ العلم والی بابھا, یعنی دروازہ. ہم دروازے کے باہر کھڑے ہیں. ہمارا معاشرہ جو ہے, آپ کچھ خدا نہ خاصہ کہہ رہا, ہمارا جو عمومی معاشرہ ہے نا وہ دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے. کیا کہتا ہے کہ واہ واہ کیا دروازہ ہے, بھائی واہ واہ کیا دروازے میں رنگ ہوا ہے, کتنا بہترین نقش نگاری ہے. ارے بھائی اندر آئیے. نہیں نہیں نہیں, یہی سے واہ واہ ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں نا زیادہ تر, بھائی اندر آؤ. اچھا اندر آئیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. اب عمل کون کرے, بھائی واہ واہ کرتے رہو. عزیزان محترم رسول خدا نے کہا تھا کہ میں شہر ہوں, علی دروازہ ہے, اندر آؤ. کچھ لوگ ادھرے کے چکر میں تھے تو رسول نے بولا بغیر دروازے کے آؤ گے میں قبول ہی نہیں کروں گا. عزیزان محترم بس اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس مقام پر یہ جو علماء پہنچے ہیں یہ صرف اس دروازے کی وجہ سے. مشہور واقعہ ہے, ایک طالب علم کا نجف میں مولا کی ذری کو پکڑ کر اس نے بڑا گریہ کیا, مولا مجھے علم عطا کر دے, مجھے کچھ دے دے. بہت گریہ کیا تو بے ہوش ہو گیا روتے روتے. مولا خواب میں آئے, کہا بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ پڑھا دیا. اب جیسے ہوش میں آیا تو دیکھا علم اندر زبریز ہو گیا. سبحان اللہ. درس میں پہنچا, استاد نہیں پہنچا تھا, استاد کی کرسی میں بیٹھ گیا اور درس دے رہا ہے, درس دیے جا رہا ہے. ایسے میں استاد آیا, استاد نے دیکھا کہ آج تمہاری درس دے رہا ہے. اب وہ سنبھل ہی نہیں رہا. استاد نے کان میں آگے کہا کہ جنہوں نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے نا مجھے انہوں نے پوری الحمد پڑھائی ہے. در یہی ہے, اس در کو چھوڑ کر بے در ہو جاؤ گے اور در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے. بہتر یہی ہے کہ اسی در میں آ جاؤ. اگر آج آ جاؤ گے تو فائدہ ہے, کیونکہ جنت کے دروازے پر بھی جب کھٹکھٹاؤ گے تو آواز علی 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 کی ہے. تو عزیزان محترم یہی خوبیاں مولا کائنات نے اپنے فرزندوں کو دی. یہ کمال مولا کائنات کا ہے. حضرت عباس
اس ثمرات ہیں حضرت علی علیہ السلام کہ جس طرح اپنے وقت کے امام کے گرد گھوم رہے ہیں. یہ اطاعت، یہ مطیع ہونا، یہ ہے کمال. آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، آج کا درس میں آپ کو زیادہ درس نہیں دوں، صرف ایک ہی درس ہے آج کا. یہ ساری زندگی اسی میں گزری گئی. درس اطاعت کا ہے کہ جیسے، اور میں ہمیشہ یہی کیا. میں نے کافی عرصہ توفیق ہوئی، شعبان میں بھی توفیق ہوئی، اس کے علاوہ بھی 40 میں انشاءاللہ ہم سب کو مولا جو ہے وہ زیارت نصیب فرمائے. جب بھی پہلی دفعہ سے توفیق ہوئی، اور یہ خود وہ عطا کرتے ہیں، بغیر ان کی عطا کے کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے غازی عباس باوفا کے ذریعے سے ایک ہی دعا کی. میں نے کہا کہ مولا جس طرح آپ اپنے وقت کے امام کے مطیع رہے، مجھے میرے وقت کے امام کی اطاعت دے. یہ ہے نا حضرت عباس کا خلاصہ. اور یہ خوبی تھی نا کہ جب رات کو شمع گل ہوئی، شب عاشورہ، رات کو شمع جب بجھ گئی، آپ سنتے ہیں 3 دفعہ یہ کام کیا. امام نے کہا کہ مجھ سے نہیں لڑنا چاہتا، مجھ سے لڑنا ہے، آپ سے کچھ نہیں ہے، آپ، میں راضی ہوں، آپ جانا چاہیں چلے. 3 دفعہ جب شمع بجھی، تو جب شمع بجھنے کے بعد امام فرماتے تھے نا، تو امام کیا کہتے تھے؟ عباس شمع کو روشن کر سکتا. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی امام حسین جانتے تھے سب چلے جائیں گے، عباس نہیں. یہی تو وجہ تھی وہاں نگاہیں، کوئی مورخ، کوئی عالم، کوئی مقتل نہیں لکھ پایا کہ حضرت عباس نے کربلا میں سوال کیا ہو. اطاعت. 2 کہتے ہیں کہ 2 نامے، امان نامے آئے حضرت عباس سے، ایک شمر لئی لے کر آیا تھا اور ایک اور پہ، لیکن ہر کام عباس سے کروایا امام حسین نے. لیکن یہاں سوال نہیں ہے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اسے عباس کہتے ہیں، کہ جس کے تو الفاظ میں بھی زیر نہیں ہے، اسے عباس جو کہیں نہیں جھکا، صرف اپنے امام کے آگے جھکا. وہاں امام نے بھی کرم کیا کہ سب شہداء کو اپنے اندر سمیٹا، عباس کو اپنے برابر میں رکھا، اور اس 2 مکانوں کے درمیان کے حصے کو جنت کا ٹکڑا قرار دے دیا. یعنی آپ اس وادی میں اترے، عزیزان محترم، میں تھوڑے سے معذیت سے باہر آئیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ماجرا کیا ہے. یعنی امام حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ بہشت عباس سے شروع ہو کر حسین پر رکتی ہے، عباس سے شروع ہوتی ہے اور حسین پر رکتی ہے. آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آیت اللہ عثمان بہجت، علامہ طباطبائی، سب کے استاد تھے. توحید کا پہاڑ کہا جاتا تھا. نجف اشرف میں ان کا مرقد ہے. مولا کائنات کی خاص اطاعت کہ جب کوئی ایسا شخص کہ جو خود کسی کمال پہ ہوتا تھا اور مولا کائنات سے آ کر سوال کرتا تھا ان کی ذریعے کے پاس، تو امام اسے یہ کہتے تھے کہ جاؤ قاضی کے پاس، قاضی جواب دے گا. اس مقام پر حضرت قاضی 40 سال حضرت قاضی کہتے ہیں کہ میں نے ریاضتیں کی، جدوجہد کی، عبادتیں کی، میرے اوپر کچھ نہیں کھلا، کوئی دروازہ نہیں کھلا، کوئی شہودات کی منزل نہیں کھلی، کوئی عرفانی کمال نہیں ہوا. لیکن ایک دن میں غازی عباس کے حرم میں نماز پڑھ رہا تھا. جیسے ہی میں نے اللہ اکبر کہا، میں نے اپنے آپ کو کسی اور وادی میں پایا. اس وادیوں سے سیر کرتا تھا. کہا وہ دن ہے اور پھر آج کا دن ہے، سب حضرت عباس کی عطا ہے. خود قبلہ بزرگوار بیٹھے ہوئے آقا بہجت کے
درس میں اور اتنے ان سے قصب فیض حاضر رہے اور آپ کے درمیان میں ایسے علماء سے استفادہ کریں. دنیا میں بہت تھوڑے ایسے علماء ہیں جنہوں نے ان ہستیوں سے فائدہ اٹھایا ہو، ان کے سامنے تو زانو ادب کے ساتھ بیٹھے ہوں. یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں دنیا کے اندر. پڑھنا کمال نہیں ہوتا. اقباؤ کیا کہتے ہیں؟ تسبیح پھیری دل نہ پھریا کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہو، علم سکھیا ادب نہ سکھیا کی کرنا علم نو سکھ کے ہو. اس مقام پر آیت اللہ قاضی کہتے ہیں. آیت اللہ تحریری نے خود اپنی کتاب جو ہے وہ حدیث عنوان بصری میں اس کو بیان کیا ہے کہ آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام واسع رحمت ہے پروردگار کی، یعنی جو رحمت ہے وہ امام حسین کے ذریعے سے ہے، لیکن اس رحمت کا دروازہ ابو الفضل العباس ہے، یعنی بغیر اس دروازے کے نہیں پہنچ سکتے. علی 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 یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. یعنی ایسا دروازہ ہے کہ بغیر امام حسین تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ ہم سنتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں کہ جو کربلا پہلے پہنچے وہ پہلے غازی عباس کے پاس جائے، پھر اجازت لے سرکار سے، پھر سردار کے پاس جائے. بغیر غازی سرکار کے امام حسین حاصل نہیں ہو سکتے. آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں، جو خود آیت اللہ عثمان بہجت کے بہترین شاگردوں میں سے ہیں، اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین سے کہ انہوں نے کربلا پہنچے زیارت پہ، رات ہو گئی تھی اور حرم اس زمانے میں بند ہو جاتے تھے. حرم بند تھا، غازی عباس کے حرم گئے بند تھا، چلے گئے جہاں مسافر خانے میں سوئے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین کا حرم ہے اور رسول خدا تشریف رکھتے ہیں، حضرت علی تشریف رکھتے ہیں. ایسے میں ایک جوان آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت عباس نے بھیجا ہے مجھے آپ کی خدمت میں. ان سے ایک خاتون متصل ہوئی ہیں، توسل کر رہی ہیں کہ ان کے بیٹے کو شفا دے دیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب مشکل. تھوڑی دیر بعد وہ جوان دوبارہ آتا ہے، کہا مجھے پھر غازی عباس نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ اس کو شفا دلا دیں. رسول خدا پھر فرماتے ہیں کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے. وہ عالم دین خواب میں دیکھتے ہیں، تیسری دفعہ میں نے دیکھا کہ خود غازی عباس تشریف لے آئے. اور ایسی حالت ہے، اگر جملہ تو مصائب کا ہے لیکن آنکھیں نم ہوں تو کوئی غم نہیں ہے. کہا میں نے حضرت عباس کو دیکھا، بازو شہید ہیں، سر تن سے جدا ہے. اس حالت میں غازی سرکار کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرا نام باب الحوائج کیوں رکھا گیا ہے، یا میرا نام مجھ سے واپس لے لے، کیوں اس بچے کو شفا دے دے. رسول خدا نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا علی میں دعا کروں گا آپ آمین کہیں. وہ کہا دعا کی کہ شفا اس کو حاصل ہو. کہا میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھا، میں بھاگتا ہوا حرم گیا. میں نے کہا کہ حرم میں کوئی ہے؟ کہاں جو نجف کا سب سے بڑا قبیلہ ہے نا، اس کے سردار کی زوجہ، کیونکہ اس کا ایک ہی فرزند ہے اور شدید علی ہے، وہ رات سے اندر بیٹھی ہوئی ہے غازی سرکار کی خدمت میں. کہا کھولو دروازہ، جلدی کھولو. کہا دروازہ کھولا اور میں اندر بیوی کی خدمت میں گیا. میں نے کہا اے خاتون اٹھ جا، تجھے عباس نے تیرا بیٹا دے دیا.
ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم تو بہرحال ہم دعا مانگتے ہیں عقیدوں سے، ہمارے کام ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کون کون سے معاملات کہاں انجام ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر نہیں بھی ہو رہے ہوتے تو عزیزان محترم دعائیں توسل ٹوٹتا نہیں ہے کبھی۔ اگر انسان کے اوپر مشکل آئے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ جائے تو وہ کبھی بھی ان دروں پہ نہیں آتا۔ یہ تو خدا کا لطف ہے کہ وہ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے، اور اگر کوئی ہماری حاجت پوری نہیں بھی ہو رہی تو بھی پریشان نہ ہو، کم از کم متصل تو ہو گئے ہیں۔ اور یہی اتصال اس معاشرے میں خاص طور پر جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو گفتگو کے اس آخری پیراگراف کی طرف لے کر آؤں کہ حضرت عباس کی اطاعت اپنے وقت کے امام کے لیے، امام کو پہچانے، امام کو، بلکہ ہم تو شاید اپنے مجتہدین کو بھی نہیں پہچان پاتے۔ بعض اوقات ہمارے جیسے چھوٹے طالب علم کو آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں مجتہد بھی ایسے ہوں گے، نہیں عزیزان محترم، ان کی سیرتیں واقعاً وہ سیرتیں ہیں جو مولا کائنات نے بیان کی، جو ایک واقعاً مومن و شیعہ کو ہونا چاہیے۔ اس کی کمال کی وجہ کیا ہے؟ اطاعت۔ کیوں ایک شخص اتنا محبوب ہوتا ہے پوری دنیا میں؟ ایک شخص کیسے محبوب ہے کہ پوری دنیا اس سے محبت کرتی ہے؟ اچھا دشمن تو ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دشمن نہ ہو۔ امام خمینی فرماتے تھے، کہتے تھے کہ دشمن کا وجود یہ احساس دلاتا ہے کہ تم صحیح جا رہے ہو، تمہاری رفتار، ابھی سب راضی ہوں آپ سے تو آپ کو خود شک ہونا چاہیے، بھائی میں پکڑتا کیا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا مولانا ان کو بھی راضی رکھیں، ان کو بھی راضی رکھیں، بھائی ان سب کو راضی کے چکر میں میری رضا خراب ہو جائے گی۔ سب تو راضی نہیں ہوں گے، ظاہر ہے کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے، تو اب ناراضگی، لیکن اصل ہدف کی طرف بڑھنا ضروری ہے، ہدف کی طرف۔ گھر میں تو ایک گھر میں 4 فرد نہیں ہو تو بھی راضی نہیں ہوتے، تو آپ اتنے لوگوں کو کیا؟ امام خمینی فرماتے تھے دشمن کا وجود بڑا ضروری ہے، اور وہ کہتے تھے، ان کو مثال دیتے تھے جو ہے وہ ٹینس سے، کہا کہ ٹینس میں اگر سامنے نہ ہو تو کھیلنے کا مزہ، دشمن ہو تو مزہ آتا ہے آدمی کو۔ تو دشمنی اگر خدا کی خاطر ہے، نہ خاندانی زمین کی خاطر، دولت کی خاطر، نہیں، یہ بالکل اسلام پسند نہیں کرتا۔ ہاں دین کی خاطر، دین کی خاطر اگر کوئی آپ کا دشمن ہے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اس کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ خدا اس کو بھی ہدایت دے، کیونکہ ہم اکیلے جنت میں جا کے کیا کریں گے؟ اتنی بڑی جنت ہوگی، سارے انگور میں تو نہیں کھاؤں گا بھائی، کچھ آپ بھی کھا لیجئے گا، تو سب کو جنت میں بھیجے، لیکن ہم تو اتنے اسٹرانگ ٹھیکیدار ہیں جنت کے، ہم تو اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات یہ خاص طور پہ خواتین اپنے شوہروں کے کرداروں کو دیکھ کے کہتی ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے، وہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ وہاں جائیں گی تو میں نہیں جا رہا پھر۔ ہمارے ایک دوست نے بڑا اچھا لطیفہ بڑا نے سنایا، پہلا ایسے مذاق کی جشن ہے، تو کہنے لگے کہ جس کی بیوی دنیا میں اچھی، اس کی دنیا بھی جنت ہے اور اس کی آخرت بھی جنت۔ اچھا یہ دونوں کے لیے ہے، یعنی میاں بیوی دونوں، آپ خوش نہ ہو کریں۔ اور وقت خواتین گلا کرتی ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں تھوڑی باتیں کرتے ہیں، مردوں کو بھی سمجھایا کریں، تو یہ ساری باتیں دونوں کے لیے، یعنی جس کا شوہر بھی اچھا اس کی بھی دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، اور جس کی بیوی اچھی نہیں ہوئی تو دنیا تو خراب ہو ہی گئی، لیکن آخرت میں جنت مل ہی جائے گی۔ تو یہ بھی ضروری ہے جانے محترم کہ ہم مولا کائنات کی اور ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں، گھروں میں کیسے تھے۔ صرف مسجد میں اچھا نہیں ہونا چاہیے، امام بارگاہ میں اچھا نہیں ہونا چاہیے، گھر میں کردار کیسا ہے، گھر میں رفتار کیسی ہے۔ وہ تعلیمات اسلامی تو یہی ہے، یہاں مولا کائنات کائنات کا امام ہے، لیکن حضرت سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو آدمی تھوڑا سا یوں ہو جائے، میں کام کروں گا، میں گھر کے کام کروں گا، یہاں مولا کائنات کی روایات ہے۔ رسول خدا
گھر میں داخل ہوئے اپنی بیٹی کے، دیکھا کہ مولا کائنات صاف کر رہے ہیں داغ۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو مرد اپنے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے، خدا اسے کتنے حجوں کا ثواب، کتنے شہداء کا ثواب دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری زوجہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ آپ کتنے ثواب کمائیں گے؟ تو میں نے کہا نہیں، یہ تو میں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہوں، اپنے لیے تھوڑی ہے۔ وہ ایک عالم دین کا مشہور واقعہ، لوگوں نے سوال پوچھا اس سے کہ کارپیٹ نجس ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جہاں سے نجس ہو کاٹ دو۔ اب ویسے تو یہ کہ بھائی پانی گزارو، 3 دفعہ گزارو، نجاست دور ہو جائے، صاحب جلدی انہوں نے کاٹ دو۔ گھر پہنچے تو دیکھا جگہ جگہ سے کارپیٹ کٹا ہوا ہے۔ تو کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا نجس ہو گیا تھا۔ کہا تو بھائی اس کو پاک کرنا تھا نا۔ کہا آپ ہی نے تو ممبر میں کہا تھا جہاں جہاں سے نجس ہو وہاں سے کاٹ دو۔ تو اس نے کہا بی بی اور لوگوں کے لیے تھا، گھر کے لیے نہیں تھا۔ تو یہ عزیزان محترم بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا عمل ہی انسان کو کمال دیتا ہے۔ اور ایک یاد رکھیں، آج فطرہ آخری زمانہ ہے اور آخری زمانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فتنے بہت ہیں، فتنے پولیٹیکل بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، فرقوں کے اندر بھی ہیں، گروہوں کے اندر بھی ہیں، سب جگہ فتنہ ہے، ہر طرح کا فتنہ ہے۔ گھر کو برباد کرنے کے فتنے الگ ہیں، اقتصاد کو برباد کرنے کے فتنے الگ ہیں، اخلاق کو برباد کرنے کے فتنے الگ ہیں، نفسوں کو برباد کرنے کے فتنے الگ ہیں۔ اس فتنے کے دور میں جوانوں سے مخاطب ہوں، اگر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو سحر میں اٹھنا کی عادت ڈالیں۔ جو سحر کے وقت میں خدا کو سجدہ کرتا ہے، خدا دنیا کو اس کے آگے جھکا دیتا ہے۔ عادت ڈالیں، کیونکہ یہ جو جوانی میں جس کو عادت ہو گئی نا شب کی عبادت کی، وہ زندگی بھر کبھی بھی کسی چیز سے نقصان نہیں اٹھاتا۔ جسے عادت ہو جائے نا خدا پر توکل کی، وہ کبھی بھی دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جسے عادت ہو جائے خدا سے کلام کرنے کی، وہ کبھی بھی کسی کے آگے جھوٹی چاپلوسیاں نہیں کرتا۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کا خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ خاص طور پہ میڈیا کے دور میں کہ جہاں پر آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے اور پوری دنیا ہمارے ہاتھ پہ آ گئی ہے۔ سنتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان ہاتھ پہ دیکھے گا پوری دنیا کو، آج وہی زمانہ ہے۔ اب ہاتھ میں تو سوراخ ہونے سے رہا۔ نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ اس میں کوئی حدود نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، آج بہت آسان ہو گیا ہے۔ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ نہ چاہیں گناہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ صرف پہلے زمانے میں اگر کسی کو غلط خدا نہ خواستہ کام کرنا ہوتا تھا تو بڑی محنت کرتا تھا، مشقت کرنی پڑتی تھی بہرحال۔ اب ایک ٹچ، خالی ایک ٹچ انسان کے نفس کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک نگاہ نامحرم کی 200 سال دور پھینک دیتی ہے۔ ایک نگاہ، حدود ختم ہو گئے۔ پہلے زمانے میں 4 دیواریاں محفوظ تھیں۔ اسلام تو یہ احکام بتاتا ہے کہ اگر کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہو نا تو آپ اس میں جھانکیں مت۔ یہ احکام ہے اسلام کے۔ فقہ میں بیان ہے کہ اگر تم اپنی چھت پہ جاؤ تو اپنے ہمسائے کو اطلاع دے کے جاؤ کہ شاید ان کے کوئی نامحرم بے حجاب نہ ہو۔ اتنا احترام ہے۔ اب کیا ہوا؟ 4 دیواری گر گئی۔ اب ہماری اپنی بہنیں بیٹیاں اس مصیبت بھرے سوشل میڈیا میں گرفتار ہو گئی۔ جن کو کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا، آج ان کی تصویریں فیس بک کی دیواروں پہ ہیں، انسٹاگرام کے سٹیٹس پہ ہے، یعنی جسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یعنی آج گھروں کی 4 دیواریں گر چکی۔ آج چاہے شہر ہو، چاہے گاؤں ہو، چاہے دیہات ہو، آج سب کے ہاتھوں میں یہ مصیبت ہے۔
اوپر سے انٹرنیٹ فری، ڈیٹا فری، ڈاؤن لوڈ فری، دنیا میں پیسے لیتے ہیں، ہمارے ملک میں فری ہے۔ کیوں فری ہے؟ رات کو پوری رات بات کریں فری۔ کس سے آدمی بات کرتا ہے رات؟ کوئی کاروبار کرتا ہے؟ نہیں۔ یہ جوان اگر اپنے نفس کو آلودہ کرے گا تو یہ صبح فجر میں نہیں اٹھ پائے گا۔ یہی ہے حضرت عباس کا پیغام آج آپ کو، کہ جس طرح انہوں نے اطاعت کی اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور اپنے امام کی اطاعت کی، وقت کا امام آپ کا اور میرا انتظار کر رہا ہے۔ یہی ہم نے مانگا۔ جانے محترم، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ امام زمانہ کے ذکر سے بہت معروف ہیں۔ میں معروف نہیں ہوں، یہ امام ہیں جو چاہتے ہیں کہ گلی گلی کوچا کوچا میرا ذکر کرو جا کے۔ لوگ مجھے بھول گئے ہیں، لوگ میرے جد کا ذکر کرتے ہیں، میرا ذکر نہیں کرتے۔ لوگ میرے پہلے کا ذکر کرتے ہیں، 12ویں کو بھول جاتے ہیں۔ لوگ سب چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، واہ واہ بھی کرتے ہیں، لیکن میرے وظیفے کو نہیں پہچانتے۔ ہم نے ذکروں کو زندہ اس لیے رکھا ہے کہ تم مجھے پہچانو، میں اصلی وارث ہوں، میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ یہ امام کا جو ہے وہ ہم سے شکوہ ہے۔ میں 2015 میں غالباً کربلا انہی ایام میں گیا زیارت پہ، میرے ساتھ میری فیملی بھی تھی، دوست احباب بھی تھے، رشتے دار بھی تھے۔ بچہ میرا چھوٹا تھا اس وقت، غالباً شاید 5-6-7 سال کا ہوگا۔ رات کو جب ہم کربلا پہنچتے تجارت، تو ہماری ہر کسی کی عادت ہوتی ہے کہ جلدی رات حرم میں گزاری جائے۔ پتہ نہیں پھر زندگی میں موقع ملے نہ ملے، تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ رات حرم میں گزارے، فجر کی نماز پڑھ کے واپس آئے۔ یہی روٹین ہوتی ہے۔ بچہ چھوٹا تھا، اس نے کہا میں بھی بابا رات کو جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ تو میں نے کہا بیٹا رات کو تھک جائیں گے آپ تھک جائیں گے۔ کہا نہیں۔ بچہ بھی کہہ رہا میں بھی جاؤں گا۔ تو میرے بردر ان لا بھی آئے ہوئے تھے پاکستان سے، تو وہ بھی، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو ساتھ لے جائیں اور اس کو غازی عباس کے حرم زیارت کر کے اس کو واپس چھوڑ دیجیے گا، یہ اتنی دیر بیٹھ نہیں پائے گا۔ خیر وہ گیا، بچہ جوشیلا، اس نے زیارت کی، وہ جانے لگے، کہا نہیں میں امام حسین کے حرم بھی جاؤں گا، تو لے گئے۔ اب صبح فجر سے پہلے میں اس وقت نہیں جا پایا، اس دن فجر سے پہلے دروازہ ہوٹل کا کھٹکھٹایا اور ہاتھ میں میرے بیٹے کے جوتے، کہا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا تو آپ کے ساتھ گیا تھا۔ کہا میں اسے 1 گھنٹے سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا۔ میں نے کہا کہاں گیا ہوگا؟ امام حسین کا حرم کون سا اتنا بڑا ہے، کھو تھوڑی جائے گا۔ کہا مگر مل نہیں رہا۔ کہا میں نے چلے فجر ہو گئی ہے، نماز تو پڑھ لیں، سجدہ کر لیں، جس نے اولاد دی ہے وہ دے بھی دے گا بچہ۔ نماز پڑھی، غازی عباس کے حرم گیا، باہر سے زیارت کی، کیا ابھی اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہوئی۔ غازی امام حسین کے حرم میں گیا، دروازے سے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نگہبان سے پوچھا کہ کوئی بچہ دیکھا ہے؟ اچھا بچہ ایسا بھی نہیں تھا، اسے اردو بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، انگلش بھی بول لیتا ہے، ہوٹل کا بھی پتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ کھو جائے کہیں دور چلا ہے۔ خلاصہ کئی گھنٹے لگ گئے، حرم کا چپا چپا ڈھونڈ لیا، بچہ نہیں ملا۔ اسی اسنا میں باب قبلہ امام حسین علیہ السلام کا جو دروازہ ہے اس کے سامنے آیا۔ میں نے کہا مولا میں یہ تو جانتا ہوں کہ بچہ کہیں پہ بھی ہے، آپ جانتے ہیں، بے شک، اور دنیا میں کہیں ہوتا تو بھی آپ کو پتا تھا، یہ تو آپ کے حرم سے کہیں چلا گیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا نہ ہو؟ اچھا باقیوں کی اضطراب بڑھ گیا تھا کیونکہ کئی گھنٹے گزر گئے، کیونکہ ہم تھوڑا بہت حدیثیں پڑھتے رہتے تھے تو تھوڑا، لیکن بہرحال ایک حد کے بعد باپ کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی حالت میں جب بڑی اضطراب اور بڑی اندر سے ٹوٹی ہوئی پوزیشن میں میں نے جب مولا سے یہ کہا نا کہ مولا آپ جانتے ہیں، تو مجھے اندر سے ایک پیغام آیا، کہا کہ تمہارے بچے کو کھوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی؟
2-3 घंटे तुमने हरम का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया, जहां आज तक तुम कभी गए नहीं थे तुमने वहां भी गए हरम में। 1100 साल हो गए, हमारा बेटा नहीं आया, तुमने एक दफा नहीं ढूंढा उसे। मैं गिर गया जाने मोहतरम, टूट गया। कितना मैं इमाम का नाम लेता, मैं खुद नहीं ढूंढा कभी इमाम को। बस उस दिन के बाद से बस मैंने कहा कि सिर्फ अब इमाम ही है और कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं मांगना, सिर्फ नौकरी मांगनी है। और हर दफा जाकर यही कहता हूं कि नौकरी दें, नौकरी जो पिछली दी थी अगर कमी हो गई है तो माफी, मैं और मुझे नौकरी। और दिन ब दिन हर साल उन्होंने अता बढ़ाते गए। आज अगर इमाम का जिक्र करते हैं लोगों के आंखों में आंसू आते हैं, ये उस नौकरी का कमाल है। ये हजरत अब्बास का करम है जाने मोहतरम। और उलमा बयान करते हैं कि जहां हजरत अब्बास का जिक्र हो वहां वक्त का इमाम तशरीफ लाता है। यकीनन हम खताकार हैं, मैं खुद अपनी बात करूंगा, मैं खताकार हूं मौला, मैं गुनाहगार हूं, लेकिन ये सब आपके पैरोकार हैं। एक निगाह करम कर दीजिए, आखिरी जमाना है, हम थक गए हैं मौला, कब आप आएंगे? यही अताहत है जाने मौत। अपनी जिंदगी में अताहत को ढूंढे। वक्त के इमाम की नौकरी नहीं की तो कुछ नहीं किया। फिर माओ ने हमें पैदा इसलिए किया है कि हम वक्त के इमाम की नौकरी करें, हमें मांगा इसलिए किया कि आओ उस यूसुफ ज़हरा की नौकरी करनी है। इस पूरी दुनिया में इस जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद को फैलाया इसलिए कि इनमें से वो पैदा हों जो यूसुफ ज़हरा के नौकर बनेंगे। और पूरी दुनिया ऐसी है जाने वाला। आज अगर तशय्यो खास तौर पर, वैसे बहरहाल हमारी मजलिस में, हमारी मजलिस सबकी मजलिस जाने मोहतरम, मैंने इसलिए पहले भी बयान किया, रात को भी जहांपुर में पढ़ रहा था वहां भी बयान किया, हमारी मजलिस, हमारा मिलाद किसी फिरके का नहीं है। हमारी मजलिस, हमारी महफिल सबकी है, सब फिरकों की है, सब मजहब की है, क्योंकि ये पैगाम इंसानियत का पैगाम है। वो एक आने वाला, वो किसी फिरके का नहीं होगा। 11 जिंदा दीन जो हैं इस टाइम, मैंने सब पर तहकीक की है। मैंने बाइबल, इंजील, ओल्ड टेस्टिमनी, न्यू टेस्टिमनी किताबों को पढ़ा है, यहूदियत की किताबों को पढ़ा, हिंदुओं की किताबों को, ज़रतुश्तों की किताबों को, बुद्धिस्ट की किताबों को पढ़ा है। उन सब की किताबों में एक का जिक्र है जो आखिरी जमाने में आएगा। खुसूसियतें सब एक हैं, नाम मुख्तलिफ है। कहीं माशा है, कहीं मसाया है, कहीं मऊद है, कहीं मेहदी है एक जो निजात देगा। आए हम पूरी दुनिया को उसकी तरफ दावत दें, उसकी तरफ जमा करें। बेशक हर फिरके, हर मजहब में इख्तिलाफ होता है, इख्तिलाफ होना चाहिए, नजरियाती होता है, अकीदती होता है, होना चाहिए, लेकिन उसको इल्मी तरीके से बयान करें, एक दूसरे का एहतराम करें। रोज़ क़यामत ये ना हो कि कोई खड़ा हो जाए, कहा कि हम तो आए थे हुसैन की मजलिस में, मगर ये जिक्र ऐसा कर रहे थे हम उठ के चले गए। क्या जवाब देंगे इमाम हुसैन को क़यामत वाले दिन? इमाम हुसैन कहेंगे मैं बशरियत की बका के लिए आया था और तुम बशरियत को तोड़ रहे थे। ये बहुत जिम्मेदारी है जाने मतलब हमारी कि हम किसको मिंबर पे बुलाते हैं। ये बानी की जिम्मेदारी है कि किसको बुलाते हैं, किससे क्या पढ़वाते हैं, और सामीन की भी जिम्मेदारी है। ये आपकी जिम्मेदारी है। हर आप सुन रहे हैं, अगर आप गलत चीज सुन रहे हैं तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा क़यामत वाले दिन। हर बयान करने वाला मुकद्दस नहीं होता, मुकद्दस जिक्र है ये जिसने हमें मुकद्दस बनाया हुआ है। हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारा कोई मकाम नहीं है, मकाम उस जिक्र का है। अगर वो जिक्र सही है सर आंखों पे, अगर वो जिक्र सही नहीं है नीचे उतार।
کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ دور چلا گیا اذان محترم کہ جب کوئی دشمن حیدر کرار ہوتا. اب تو حیدر کرار کا زمانہ ہے. اب تو پرچم عباس کا ہے جو لہرا رہا ہے اس ٹائم دنیا میں. یہ دنیا نے دکھا دیا. یہ آپ نے دیکھا کہ ویٹیکن سٹی میں جو پاپ کبھی اتنا چلا نہیں تھا، نجف کی گلیوں میں چلتا ہوا سید علی سستانی کی خدمت میں آیا. یہ دکھا دیا کہ پرچم عباس کا بلند ہے، نوکر علی کا بلند ہے، چاہے وہ سید علی سستانی ہو، چاہے وہ سید علی خامنہئی ہو. یہ سب علی کے نوکر ہیں اور یہ ہے علی کے نوکر. آج آپ دیکھیں کہ دنیا ان سے کانپتی ہے. اسی سے پہچان جائے آدمی. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ دنیا میں اپنے ڈرائنگ روموں میں چھوٹی چھوٹی جگہ پر علماء و مجتہدین کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ کم از کم اپنی حیثیت تو دیکھیں، بات کیا کر رہے ہیں. اچھا، ان کی بات کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ائمہ کے لیے بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی، بڑا کچھ کیا، کوئی فرق پڑا؟ تو ان نوکروں کو کہاں فرق پڑے گا؟ ان کے خلاف تو دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اکٹھی ہوتی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں جمع ہوتی ہیں. دنیا کا سارا اسلحہ جمع کیا انہوں نے، سارے غنڈوں کو جمع کیا، بدماشوں کو جمع کیا اور لے آئے عراق کہ ہم ان حرموں کو پامال کر دیں گے، ہم ان کو اپنے جو ہے وہ اسیر بنا لیں گے. یہاں ایک فتویٰ سید علی سستانی کا ان ساری محنتوں کو برباد کر گیا. جس کا ایک فتویٰ ایسا ہو، اور یہ تو ابھی نوکر ہے، وہ خود آئے گا تو کیا ہوگا؟ سمجھنے کی کوشش کریں. ان سے کہاں ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان سے ٹکرانے والی حکومتیں فارغ ہو گئی. وہ ٹرمپ اتنے برم مارتا تھا، ذلیل ہو کے واشنگٹن ڈی سی سے نکال دیا اس کو. فارسی کا مقولہ ہے نا، ہر کے بعد ولایت استاد در استاد. جو ولایت سے ٹکرائے گا نا وہ گر جائے گا. تو ولایت سے تو کوئی حکومتیں نہیں ٹکرا پائیں اس زمانے کی بھی، تو آج کہاں ٹکرائیں گی؟ تو یہاں ہماری ذمہ داری سمجھ بنتی ہے جانے محترم کہ یہ جو علماء کرام ہیں جو ہمارے سروں کا تاج ہے، جنہوں نے آج پرچم اسلام کو بلند رکھا ہوا ہے، آج جو دشمن کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے ہیں، اگر کوئی ان کے خلاف بدتمیزی کرے، یعنی یہ علماء ہمارے والدین سے، ہمارے والدین کی طرح ہیں، ہمارے باپ کی طرح ہیں. سید علی سستانی، سید علی خامنہئی اور جتنے بھی مراجع کرام ہیں، یہ ہمارے والد کی طرح ہمارے لیے محترم ہے. اب آپ کے والد کے خلاف کوئی زبان چلائے تو اب آپ کی اپنی غیرت کو خود چیک کرنا چاہیے. کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے جانے محترم. میں بہت سخت ہوں اس معاملے میں، اور میں نے اپنے سینے پہ تیر کھائے ہوئے ہیں. نہ مجھے جان کا خوف ہے، نہ مجھے کسی اور چیز کا خوف ہے. میں جب گھر سے نکلا ہوں تو میں ہمیشہ یہ نیت کر کے نکلتا ہوں کہ میں جام شہادت کو نوش کروں گا، ورنہ پھر میں امام حسین کا ماننے والا نہیں ہوں. جس کے ارباب نے اپنی گردن لا الہ الا اللہ کی خاطر دی ہو، وہاں میری گردن کی کیا قیمت ہے؟ میں تو اپنی گردن تیار رکھتا ہوں. لیکن اگر مرجعیت کے نظام کے خلاف کوئی زبان کھینچے گا تو زبان کاٹ دی جائے گی. وہ دور چلا گیا، وہ دور چلا گیا جانے محترم. ہاں، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا نا، بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو تکلیف سمجھ میں نہیں آتی، کسی کو مرضہ سمجھ میں نہیں آتا، کسی کو ہم سمجھ میں نہیں آتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ آئیں، اگر آپ نوکری کرتے ہیں آپ فضائل پڑھیں، آپ مصائب پڑھیں اور آپ کر جائیں. آپ کی اتنی ہی حیثیت ہے، آپ کا اتنا ہی کام ہے، آپ سے اتنا ہی کام کیا جا رہا ہے. لیکن آپ ان کے مقابلے میں نہ آئیں، آپ ان کے خلاف بات نہیں کریں. جب یہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، جب آپ نے کبھی ہمیں دیکھا ہم نے کسی کا نام لے کے خدا نہ خواستہ کسی کچھ کہا، آپ پوری کئی گھنٹوں کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، کبھی کسی کا نام نہیں لیا اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات کی ہوگی تو پھر معیار پہ کی ہوگی، نام نہیں لیتے کسی کا. ہر کسی کا احترام ہم اسے خاطر ہے، لیکن ان کے مقابلے میں نہ آئے.
اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے. پرچم عباس کا ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں. اور دنیا کی طاقتیں، وقت کا جزیر شمر فرعون اس پرچم کو گرانے کے لیے ان کے ہاتھ کاٹنے کے چکر میں، اور آپ بھی بیٹھے ہوئے انہیں کے ہاتھ کاٹنے کے لیے ہیں. تو آپ میں اور یزیدیوں میں فرق کیا رہا ہے؟ عباس کی محفل میں شجاعت نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. عباس کا ذکر کرے اور آدمی میں ڈر رہا ہو. بھائی امام سے ڈرو جس کی کائنات قبضے میں ہے، جو کلیجوں کو بھی وہ نکال لے گا. ڈرنے ورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جانے محترم خود درس دیں انسان کو، سمجھائیں پیار سے محبت سے، لیکن اب نہیں سمجھ رہی بولتے کیا کرے. بہت سمجھایا انہوں نے امریکہ کو بھی کہ سمجھ جاؤ، نہیں سمجھے. ایسے میزائل مارے کہ کانپ اٹھے، ان کو سمجھ میں آ گیا. چھوڑ کے جا رہے ہیں پورے خطے کو، لیکن چھوڑیں گے نہیں، وہاں تک ماریں گے، جائیں گے وہاں تک جا کے. یہی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں امام زمانہ آئیں گے تو کیا مٹھائی تقسیم ہوگی؟ کیا ہوگا؟ مٹھائی تقسیم ہوگی. مولا آ گئے